بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ آج کا پروگرام جو کہ سیرت النبی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، بہت عظیم الشان، بہت پروقار، بہت عمدہ، انتہائی برکتوں اور رحمتوں والا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی انتظامیہ جنہوں نے خوب محنت کر کے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے کوشش کی، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمام شرکاء جو اس پروگرام میں شریک ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب کے چہرے بہت خوش نظر آ رہے ہیں، سب کے چہرے چمک رہے ہیں خوشی کے ساتھ۔ تو یہ چمکتے دمکتے ہوئے جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں شرکاء کے، کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی ہے، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ایسے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ انسان بات کو سنے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت کے ساتھ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دل میں محبت بٹھا کر، سچا عشق دل میں بٹھا کر سنیں، تو نہ جانے یہ پروگرام ہی، اور یقیناً یہ پروگرام ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ بات اصل ہے اخلاص کی، بات اصل ہے سچی محبت کی، بات اصل ہے عشق کی۔ جب عشق رسول ہو جاتا ہے، محبت رسول سچی ہو جاتی ہے، تو پھر گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹے پروگراموں میں بیٹھنا کیا، جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بھائی، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کامل ایمان مومن کا نہیں ہو سکتا جب تک ایمان والے کو، مومن کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے،
اور باقی تمام انسانوں سے میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت نہ ہو جائے تو اولاد سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ بولو صحیح، نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ ماں باپ سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور کے ساتھ محبت اللہ کے بعد یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم حضور سے زیادہ محبت نہیں کریں گے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے والدین سے، اپنے استادوں سے بھی، اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے پیروں سے بھی، بھائی سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ میری طرف توجہ رکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کی سچی محبت آ جائے گی، تو میں نے عرض کیا کہ پیسہ خرچ کرنا، وقت دینا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جان دینا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بھائی حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کے ناموس کے لیے ہم جان دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بولو تو صحیح، دیں گے نا؟ جان دیں گے نا جی؟ اگر جان دینے کی نوبت آئی تو نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ حضور بیٹھے کیسے ہیں، دیکھتے رہتے تھے کہ حضور کیسے بیٹھتے ہیں، ہم ایسا ہی بیٹھیں گے۔ حضور کھڑے کیسے ہوتے ہیں، ہم ایسا ہی کھڑے ہوں گے۔ حضور چلتے کیسے ہیں، ہم ایسا ہی چلیں گے۔ حضور کھاتے کیسے ہیں، ہم ایسا ہی کھائیں گے۔ حضور پیتے کیسے ہیں، ہم ایسا ہی پئیں گے۔ حضور گفتگو کیسے کرتے ہیں، ہم بھی ایسی ہی گفتگو کریں گے۔ حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہم ایسے ہی نماز پڑھیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور کوئی کام ہی نہیں تھا، ہر وقت یہی دیکھتے تھے، حضور کو دیکھتے رہتے تھے کہ حضور اس ٹائم کس طرح بیٹھیں گے، کس طرح اٹھیں گے، تو ہم بھی اسی طرح ہی بیٹھیں۔ بھئی حضور کا بیٹھنا، حضور کا چلنا، حضور کا اٹھنا، حضور علیہ السلام کا پھرنا، حضور علیہ السلام کا کھانا، حضور علیہ السلام کا پینا، حضور علیہ السلام کا دعائیں مانگنا، حضور علیہ السلام کا سفر کرنا، حضور علیہ السلام کا آرام کرنا، حضور علیہ السلام کا نماز پڑھنا، بھئی یہ ہمیں کس سے ملا ہے؟ بولو تو صحیح ذرا، میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جواب تو دے دو۔ صحابہ سے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، حضرت علی المرتضیٰ سے، طلحہ سے، زبیر سے، ابو ہریرہ سے، 1,44,000 کم و بیش صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضور کی سیرت دیکھنی ہے تو صحابہ کے اندر ہمیں نظر آئے گی، ساری سیرت کو، حضور کی ساری زندگی کو صحابہ نے جمع کیا ہے۔ ایسے ہی ہے تو میں عرض یہ کیا کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ ہمیں محبت کس سے ہونی چاہیے؟ نبی علیہ السلام سے عشق ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کیا کہ جب حضور علیہ السلام سے محبت ہوگی تو ہمیں ہر چیز، ہر کام کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، جب پکی اور سچی محبت ہو جائے گی۔ بھئی نماز میں کمزوری ہے، عشق تو ہے لیکن نماز میں کمزوری ہے۔ عشق حضور علیہ السلام سے ہے، محبت ہے، نماز میں کمزوری ہے، نماز میں سستی ہے۔ کیسے؟ تو جب کامل عشق ہوگا، کامل عشق، اکمل عشق، مکمل عشق، سچا عشق، تو نماز چھوڑیں گے ہم لوگ؟ بولو تو صحیح، کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ نے کبھی نماز چھوڑی؟
صحابہ کا عشق سچا پکا کامل تھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے ہر عمل کو دیکھتے تھے۔ تو آج ہم حضور کے عمل کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن حضور کا ہر عمل کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا ہے، وہ سارا محفوظ ہے۔ تو آج کے بعد ہم نماز کسی صورت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کلمے کے بعد کیا ہے بولو صحیح؟ نماز ہے۔ روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کے ایک ایک عمل کے اوپر ہم 100% عمل کریں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے، اصل عشق کیا ہے، اصل محبت کیا ہے؟ حضور کی سیرت کو، حضور کی زندگی کو اپنانا۔ جب ہم حضور کی زندگی کو اپنا لیں گے، حضور کی سیرت کو اپنا لیں گے، تو پھر ہم ہیں کامل ایمان والے۔ آج پوری دنیا کے اندر افراتفری کا عالم ہے، پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کفر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے اسلام کیسے ختم ہو جائے، ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے، ہر طرح کی سازش کرتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں سے اپنے استادوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، نبی علیہ السلام کی محبت کو کیسے نکال دیا جائے۔ پوری دنیا کا کفر اس پہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے اور طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر ہم سارے متحد ہو جائیں، جیسے بھائی نے تعارف کرایا، میرا مقصد اتحاد ہے، میرا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سارے بھلا دیں، فروئی عام سے چھوٹے سے اختلافات ہوتے ہیں، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی رفع یدین نہیں کرتا، ان باتوں کے پیچھے نہیں لگو، چھوڑ دو ان کو۔ دیکھو بات سنو، ختم نبوت پر اہل حدیث کا بھی یقین ہے، ختم نبوت پر بریلوی کا بھی یقین ہے، ختم نبوت پر دیوبندی کا بھی یقین ہے۔ تو ختم نبوت کے معاملے پر، حضور کے ناموس پر ہمیں ایک ہونا ہے۔ اللہ کی توحید پر بریلوی کا بھی یقین ہے، اہل حدیث کا بھی یقین ہے، دیوبندی کا بھی یقین ہے، بھئی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کی توحید پر بھی ہمیں ایک ہونا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں، اہل حدیثوں کے نزدیک بھی صحابہ معیار حق ہے، بریلیوں کے نزدیک بھی صحابہ معیار حق ہیں، دیوبندیوں کے نزدیک بھی صحابہ معیار بولو صحیح حق ہیں۔ سب کے نزدیک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں۔ تو صحابہ کے دفاع کے لیے، صحابہ کے ناموس کے لیے، صحابہ کی عزت کے تحفظ کے لیے ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے۔ بنیادی باتیں میں کر رہا ہوں، نماز کوئی فرق بھی نہیں، ہماری نماز میں اور اہل حدیثوں کی اور بریلویوں کی نماز میں چند فروعی اختلافات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن جو اہل حدیثوں کا ہے وہی بریلویوں کا ہے، جو بریلویوں کا اور اہل حدیثوں کا ہے وہی کس کا ہے؟ دیوبندیوں کا ہے۔ تو اختلاف کس چیز کا ہے؟ امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں ہے۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک اتحاد کی فضا پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک کفر سازشیں کرتا رہے گا۔
وہ اپنی چال بازیوں سے باز نہیں آئے گا، وہ اپنی چلاکیاں استعمال کرتا رہے گا، اور ہمارے ہی حکمران ان کے پیروکار بنیں گے، ان کے لیے سہولت کاری کا جو ہے نا وہ کارنامہ دکھائیں گے، ان کے سہولت کار بنیں گے۔ اور جب ہم متحد ہو جائیں گے دین کی حفاظت کے لیے تو اس وقت تک دین کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب تک ہم متحد ہیں۔ ابھی ہمارے اندر کیا ہے جی؟ ایک ہی مصیبت ہے ہمارے اندر کہ بس انقلاب آئے لیکن صحرا جو ہے وہ دیوبندیوں کے سر پہ آئے۔ انقلاب آئے ضرور لیکن صحرا بریلویوں کے سر پہ سجے، انقلاب آئے لیکن صحرا جو ہے وہ اہل حدیثوں کے سر پہ سجے۔ جب ہماری سوچ یہ ہوگی کہ انقلاب آنا چاہیے، دین کی حفاظت ہونی چاہیے، ختم نبوت کی حفاظت ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات کی حفاظت ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی حفاظت ہونی چاہیے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت ہونی چاہیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں، اور صحابہ اکرام کا دفاع ہونا چاہیے۔ تو پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، دیوبندی ہو بریلوی ہو، تین سہرے بنا لیں گے، ایک سہرا دیوبندی کے سر پہ رکھ دیں گے، ایک اہل حدیثوں کے سر پہ رکھ دیں گے، ایک بریلویوں کے سر پہ رکھ دیا جائے گا۔ دین کی حفاظت ہونی چاہیے۔ جب آپ سارے کے سارے متحد ہو جاؤ گے تو کسی کی اندر یہ جرت نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ہمت نہیں کر سکے گا۔ انہیں پتا ہے بس ان کو آپس میں لڑا دو، ساری توجہ ہماری یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں۔ نبی کا مسئلہ ہے ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ کل بھی جمعے میں، پرسوں جمعہ تھا، پرسوں تھا جمعے میں نے یہی بات کی ہے کہ بھائی دیکھو طریقے لبیک والے ہیں وہ بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، لیکن ان کا مطالبہ صحیح ہے، ان کی بات صحیح ہے، ان کے مطالبات جائز ہیں، مناسب ہیں، انہیں ماننا چاہیے حکومت کو۔ جب کوئی مطالبات صحیح کرتا ہے، وہ نبی کے ناموس کے لیے بات کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے نا بھئی وہ مطالبات صحیح ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جب کوئی دفاع صحابہ کی بات کرتا ہے تو انہیں ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے، چاہے کوئی جماعت بھی ہو۔ میں کسی جماعت کا نام نہیں اٹھاؤں گا، جتنی بھی دین کی جماعتیں ہیں جو اخلاص کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو ایک دوسرے کو ساتھ دینا چاہیے، متحد ہو جاؤ، پھر دیکھو دنیا کفر کیسے لرزتا ہے۔ آج سب سے بڑی کمزوری اور بیماری کیا ہے؟ کسی کو دو چیزیں ہیں، ایک بزدلی ہے، دوسرا لالچ ہے۔ بزدلی بھی نکالنی ہوگی، ناراض نہیں ہونا، میں تھوڑی سی کڑوی باتیں کر رہا ہوں، بزدلی بھی نکالنی ہوگی۔ بزدل مومن بزدل ہوتا ہے بولت سے ہی، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ زمینوں کا مالک خدا ہے، جو یہ کہتا ہے آسمانوں کا مالک خدا ہے، جو یہ کہتا ہے چاند بنانے والا اللہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ سورج بنانے والا اللہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کو نظام کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا قیامت برپا ہوگی، ساری کائنات تہس نہس کر دی جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا،
आसमान से तारे टूट के नीचे गिर पड़ेंगे, चांद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, समंदर खुश्क हो जाएंगे। जो इस बात पर यकीन रखता है तो उसके दिल में बुज़दिली किस चीज की है? भाई जो ये कहता है कि सारी कायनात को बनाने वाला चलाने वाला कौन है? बोलो सही, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह की जात है। ये जहान आर्जी है, ये हमेशा के लिए या आर्जी है? बोलो तो सही। ये जहान क्या है? आर्जी है। आखिरत यकीनी है, आखिरत हमेशा के लिए है, आखिरत कभी खत्म होने वाली नहीं है। वहां दो तरह की जिंदगी है, या जहन्नम में जलना पड़ेगा इंसान को, या जन्नत की नेमतों से मजे उड़ाएगा। उसकी मर्जी है कौन सा रास्ता इख्तियार कर ले। तो वो अल्लाह जिसने जन्नत भी बनाई है, जिसने जहन्नम भी बनाई है, जिसने फरिश्ते भी बनाए हैं, जिसने 1,24,000 अंबिया इकराम भी बनाए हैं, सारे जहानों को बनाया है, आखिरत को बनाया है, दुनिया को बनाया है, कब्र की जिंदगी को बनाया है, हशर को बनाया है, क़यामत को बर्पा करेगा। वो अल्लाह जिसका उस अल्लाह की जात पर यकीन है, जिसका मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पर यकीन है, जो अपने आप को नबी का आशिक कहे, अपने आप को नबी का दीवाना कहे, अपने आप को नबी का मस्ताना कहे, अपने आप को नबी का परवाना कहे, तो वो बुज़दिल हो सकता है? वो बुज़दिल कभी भी नहीं हो सकता। हाँ यार, हक बात करेंगे, मारे ना जाएं कहीं, पीछे बच्चों का क्या बनेगा। हक बात कहें तो फलां दोस्त नाराज ना हो जाए, हक बात कहें हुकूमत नाराज ना हो जाए, हक बात कहें चेयरमैन मेरा दोस्त है वो नाराज ना हो जाए, हक बात कहें एमपीए से ताल्लुकात हैं वो नाराज ना हो जाए, हक बात कहें एमएनए से मेरा ताल्लुकात है वो नाराज ना हो जाए, हक बात कहें तो वजीर आजम ने मुझे मुशीर बनाया है, मुझे मुआवन खसूसी बनाया है, लाना तो तुम्हारे मुआवन खसूसी बनने पर कि शरीयत को तोड़ मोड़ कर पेश करते हो, उलमाए हक्का के खिलाफ बकवास करते हो और मुआवन खसूसी बनते हो। ऐसी इज्जत कोई इज्जत नहीं है। इज्जत तौहीद बयान करने में है, इज्जत नबी की रिसालत बयान करने में है, इज्जत अल्लाह के तौहीद का दिफा करने में है, इज्जत नबी के रिसालत का दिफा करने में है, इज्जत सहाबा के दिफा में है, इज्जत औलिया अल्लाह के दिफा में है, इज्जत कुरान के दिफा में है, इज्जत हदीस के दिफा में है, इज्जत अल्लाह के अहकामात के दिफा में है, इज्जत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के दिफा में है। इज्जत कैसे मिलती है? कौन देता है इज्जत? बोलो तो सही। कोई हाथ तो खड़ा करो या मैं जा रहा हूं। कौन इज्जत देता है? बोलो अल्लाह वहदहू ला शरीक व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इस पर यकीन है तो परेशानी किस चीज की है? अगर इस पर यकीन है तो फिर परेशानी किस चीज की है? आज मनवा कर उठने दूंगा, मानोगे तो उठने दूंगा। व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इस पे यकीन है तो फिर डर किस चीज का है? इज्जत अल्लाह के खजानों से आती है, जिल्लत भी अल्लाह के खजानों से आती है। बियदिकल खैर, इज्जत का इख्तियार भी अल्लाह के हाथ में है। इज्जत पर कब्जा अल्लाह का, जिल्लत पर कब्जा बोलो सही अल्लाह का। तो फिर डर किस चीज का है? ये तो आना जाना है। वो कल मैं बयान सुन रहा था,
تو فواد چودھری صاحب ناراض نہیں ہونا، یہ وقت کی ضرورت ہے باتیں کرنا، ناراض تو نہیں ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، بات کر دوں؟ تو فواد چودھری صاحب یوں ٹیک لگا کے پیچھے کی طرف بڑے اکڑ کے تکبرانہ انداز میں، کیا ہے ان کو ہم ابھی ختم کر دیں گے، ان کو یہ کر دیں گے، ان کے ساتھ نمٹنا ہے، یہ کرنا۔ ابھی تمہارے ملک کے لوگ ہیں، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، یہ تمہاری رعایا ہے، قیامت کے دن ان کے متعلق تم لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ آپ کو اتنا تکبر آ گیا ہے غیروں کے اشاروں پہ؟ کیسے ان کا ارادہ بنا ہوا تھا فل کہ ان کے اوپر گولیاں چلا دیں گے؟ بھائی نہیں، ان کے جائز مطالبات ہیں، بلکہ آپ لوگ جب پبلک روڈوں پہ آئیے، احتجاج ریکارڈ پبلک نے کروایا ہے، تو آپ آگے اقوام متحدہ میں جا کر ریکارڈ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ کہ بھائی یہ زبانوں کو کنٹرول کرو۔ آپ کوئی اوباما کے بارے میں، کوئی امریکی کسی صدر کے بارے میں، پتہ نہیں ہے ابھی صدر کا کیا نام ہے، جو بائیڈن کے بارے میں بول دے کہ پوری دنیا ہل جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے خاکے بنا دو، جو مرضی یہ کر دو، تو مسلمان اس پر احتجاج کریں تو وہ دہشت گرد ہیں۔ بھئی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے احتجاج کرنا، یہ ہمارے بولو سے کیا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک نبی کی عزت کی خاطر ہم اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں۔ اگر حضور کی عزت کی خاطر زبان چلانے سے اگلا رکتا ہے تو ہم زبان چلا کر اسے روکیں گے، ہاتھ سے رکتا ہے تو اسے ہاتھ سے روکیں گے، جس طریقے سے بھی رکتا ہے اسے ہم روکیں گے، جان دینی پڑی تو ہم جان بھی دے دیں گے۔ نبی کی عزت کے لیے ہماری جان کوئی عزیز ہے؟ بولو صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کے غلام، نبی کے یار، نبی کے ہم سفر، نبی کی جماعت، جس کے صدقے سے یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے، بولو یہ کلمہ کس کے صدقے پہنچا ہے؟ نبی کی جماعت کے صدقے سے، جن کو صحابہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ کلمہ کن کے صدقے سے پہنچا؟ صحابہ کے صدقے سے۔ او بریلویوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں، اللہ کی توحید کے لیے جان دو گے، نبی کی عزت کے لیے جان دو گے، صحابہ کے دفاع کے لیے جان دو گے، دین کی حفاظت کے لیے جان دو گے، قرآن کی عظمت کے لیے جان دو گے، یا اپنے پلاٹ کے لیے جان دو گے؟ بولو تو صحیح، دین کی عزت کے لیے جان دو گے یا اپنے پلاٹ کے لیے جان دو گے، یا اس لیے جان دو گے او تو نے مجھے کیوں اس طرح بولا ہے او کر کے؟ اس کے لیے تو جان بڑی جلدی دے دیتے۔ کسی نے اوے کہہ دیا، اچھا میں تیرے کو پوچھتا تو مجھے جانتا نہیں، میرا تعارف کیا ہے؟ ایک منٹ بھی برداشت نہیں ہوتی، غریب ہوتا اسی وقت اس کے سر پہ جوتے مارنے شروع کر دیتے، اپنے سے کمزور ہوتا ہے تو اس کو جوتے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ صرف اس نے اوے کہا ہے، اپنی ذات کے لیے تو اوے کیا بہت کچھ برداشت کر لے بندہ، لیکن دین کی، جہاں دین کا معاملہ ہے تو وہاں برداشت نہیں ہے، جہاں نبی کی عزت کا معاملہ ہے تو وہاں برداشت نہیں ہے، جہاں صحابہ کے دفاع کا معاملہ ہے تو وہاں برداشت نہیں ہے۔ صحابہ سب کے ہیں، نبی سب کا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے نبی اس کا نہیں ہے؟ بولو صحیح، صحابہ اس کے نہیں ہے، قرآن اس کا نہیں ہے، اللہ اس کا نہیں ہے۔ ہر ایک ذمہ دار ہے نبی کی عزت کا، صحابہ کی عزت کا، صحابہ کے ناموس کا۔ آج ہم اپنے باپ کے خلاف اتنی سی بات برداشت نہیں کرتے ہیں،
کوئی باپ کو تھوڑا سا کہہ دے ہمارے باپ کو کیسے ہے، اسی وقت او بھائی فلانی جگہ قتل ہو گیا، کس طرح ہوا؟ اس نے میرے باپ کو گالی دی تھی، میں نے اس کو مار دیا۔ وہ فلانا یوں اس کو سر پھاڑ دیا، کیا ہوا؟ اس نے مجھے اوے کر کے بلایا۔ لیکن دین کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے۔ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ محب وطن ہے، جو نبی کی عزت کے لیے بات کرتا ہے، جو صحابہ کے دفاع کے لیے بات کرتا ہے، جو قرآن کے دفاع کے لیے بات کرتا ہے، جو دین کے دفاع کے لیے بات کرتا ہے، وہ محب وطن ہے۔ جب دفاع صحابہ ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہو جائیں گے یہ نہیں ہو جائیں گے بھائی؟ ہو جائیں گے نا۔ جب صحابہ کے دفاع کے لیے کوئی قانون بن جائے گا، اسی کا نام طریقہ اتحاد پاکستان ہے۔ بس طریقہ اتحاد پاکستان اسی کا نام ہے۔ ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں سب کو جوڑنا ہوگا۔ کس کے لیے؟ وزیر اعظم بننے کے لیے یا نبی کی عزت کے لیے؟ نبی کی عزت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے۔ تو کوشش کرو گے؟ ابھی اجازت دیتے ہو بس کرو۔